دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا اور زلیخا بھی ندامت کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور عزیز مصر بھی اپنے غصے کو پی گیا تاکہ واقعہ کو شہرت نہ ہو، لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپتے ہیں۔ آخرکار بات پھوٹ نکلی اور داستان بن کر زبانوں پر چڑھ گئی اور اس درجہ شہرت ہوئی کہ ہر آدمی اس کا تذکرہ کرنے لگا۔ زلیخا جو اپنے کیے پر نہیں بلکہ اپنی ناکامی پر پچھتا رہی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آخرکار اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ ارکان دولت کی ان عورتوں کو جو اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں دعوت پر بلایا جائے اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ دل پر کس طرح چھری چلتی ہے اور دماغ کیسے بے قابو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے 40 عورتوں کو دعوت میں بلایا اور ان کے لیے نہایت عمدہ قسم کے انتظامات کیے، ناچ اور گانے کا بھی بندوبست کیا۔ جب محفل دعوت آراستہ ہو چکی تو زلیخا نے ان عورتوں سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے سامنے سے گزارنے کے لیے طلب کر لوں۔ ان عورتوں نے شوق سے اجازت دی۔ زلیخا نے ایک ایک تیز چھری اور ایک ایک چکوترا دے کر ان عورتوں سے درخواست کی کہ جس وقت میں کہوں تم نے ان چکوتروں کو کاٹ دینا ہے۔ ان عورتوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب محفل شوق مرتب ہو چکی تو زلیخا نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے لایا جائے اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نقاب پوش لائے گئے۔ جب محفل دعوت کے قریب پہنچے تو نقاب اٹھا دی گئی اور کہا گیا کہ اس طرف سے گزر جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ سے روانہ ہوئے۔ جب ان عورتوں کے قریب پہنچے جو دعوت میں آئی ہوئی تھی تو زلیخا نے انہیں دعوت نظارہ دے کر کہا کہ اے میری بہنوں، چھریوں سے چکوتروں کو کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان تمام عورتوں نے جن کے دلوں پر حسن یوسف علیہ السلام کی چھریاں چل رہی تھی باخیال خود چکوتروں کو کاٹ ڈالا۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے تو ان بے خود عورتوں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک بھی چکوترا نہیں کٹا، سب ہاتھ کٹے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 میں سے 9 عورتیں اسی وقت جاں بحق ہو گئی۔ دوستو، یہ دیکھ کر زلیخا کو موقع مل گیا۔ وہ بولی، میری بہنوں، تم تو میری مذمت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کنعانی پر فریفتہ اور فدا ہو گئی ہے، کہو اب کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر ان عورتوں نے معذرت کی اور زلیخا سے کہا کہ بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ اس واقعہ کے بعد زلیخا نے ان عورتوں سے باروایت روضۃ الصفا کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس معاملہ میں میری مدد کرو اور اس غلام کنعانی کو راضی کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو۔ یہ بات سن کر ان میں سے 2 عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا اور اپنی چرب زبانی کے حوالہ سے کہا کہ تم یقین رکھو کہ میں ضرور اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ سب عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن یہ 2 عورتیں وہیں رہیں۔ ان میں سے ایک عورت کسی مناسب وقت میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، جو اب قید خانے سے باہر گھر میں مقیم تھے، اور کہنے لگی، اے حسن و جمال کے سورج، میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم پر یہ واضح کروں کہ زلیخا بھی جمال مہتابی سے مشرف ہے، تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو جو خود اپنے دل میں ضمناً شوق وسار رکھتی تھی جواب دیا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر ہے کہ شمس و قمر کو علیحدہ ہی رکھا جائے۔ اس عورت کے مایوس ہونے کے بعد دوسری عورت چند دنوں کے بعد سامنے آئی اور اس نے بھی آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر مایوسی ہاتھ آئی۔
آخرکار زلیخا سے کہا کہ یہ غلام کنانی کسی صورت سے راضی نہیں ہوتا، اب اس کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے قید سخت میں رکھا جائے، شاید یہ قید سے گھبرا کر رضامندی ظاہر کر دے۔ یہ سن کر زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میں اس غلام کی وجہ سے بہت بدنام ہو گئی ہوں، اب میں اسے باہر نہیں دیکھنا چاہتی، اگر تم میری کچھ بھی محبت رکھتے ہو تو میری یہ بات مان لو کہ اسے جلد سے جلد قید خانے میں بھجوا دو۔ ادھر زلیخا اپنے اصول مقصد کے لیے باخیال خام قید میں بھیجنا چاہتی تھی، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ خدا میں بار بار دعا کر رہے تھے کہ اے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ الغرض عزیز مصر پر زلیخا نے کچھ اس درجہ دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجنے پر تیار ہو گیا، اور یہ قید خانہ میں بھیج دیے گئے۔